ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی ایسی طبیعت سیٹ کی تھی ایک دفعہ، جب وہ گئے تھے کہ اس میں میلے میں گئے، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے بت باڑے میں داخل ہو گئے، ایسی طبیعت سیٹ کی، کسی کی ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کی طبیعت سب کی ٹیونیں کر دی وہاں پہ۔ اور جو سب سے بڑا معبود بنایا ہوا تھا، سب سے بڑا بت تھا، اس کے یہاں پہ کلہاڑا رکھ دیا، لو جی آئیں گے تو کہیں گے لاؤ جائے اتنی کم پایا ہے۔ لِأَبِيهِ آزارا، یعنی ان کے والد آزر، کیونکہ ان کا لقب جو تھا نا تاریخ میں ملتا ہے تارخ یا تارح یا آرخ، یہ تین لفظ ملتے ہیں تاریخ میں کہ ان کے والد کا نام یہ تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ آزر، اللہ کی بات زیادہ معتبر ہے کہ تاریخ کی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، آزر جن کا نام آزر ہے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلِهَةً معبود، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ بے شک میں تو خیال کرتا ہوں تجھ کو بھی اور تیری قوم کو بھی، فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کھلی گمراہی میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی چیزیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین رکھنے والوں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا معبود سمجھتے تھے۔ آپ نے پڑھا بھی، آپ نے اکثر سنا بھی ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سب سے بڑا بت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا معبود ہے۔ تو رب العالمین نے انہی کی دلیل دے دی، دیکھو تم ان کو معبود سمجھتے ہو لیکن ان کی اپنی باتیں دیکھو کیسی ہیں، عقل مند بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام خود کیسے تھے، ان کی باتوں کے اوپر ذرا غور کرو۔ یہی رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، آزر جن کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تو بناتا ہے اصنامًا بت، آلِهَةً عبادت کے لیے معبود بناتا ہے۔ یعنی یہاں نا ایک دو باتیں چھڑتی ہیں، پھر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں نا آزر، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ والد نہیں تھے، چچا تھے۔ کیا تھے؟ چچا تھے، والد نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دادا پردادا باپ یہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی نیک لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں میں سے نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آپ کا جو سجدے کرنے والوں کے اندر ہی آپ نے آنا ہے، چلنا پھرنا آپ کا سجدے والوں میں ہی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سجدہ کرنے والوں میں ہی آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا والد، اس کا دادا پردادا یہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پہ والد مراد چچا لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات چچا کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے امی، جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، چچا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مشتاق صاحب نے پتا ہونا، امی عین کے ساتھ، خالی امی تو ہے نا، امی دوسرا الف اور میم، یا امی یعنی عین والی مطلب ہوتا ہے چچا۔ لیکن والد کے لیے ابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب، ابی میرا باپ۔ تو یہاں پہ رب العالمین نے لِأَبِيهِ آزارا، لِأَبِيهِ آزارا یعنی ان کے والد آزر، کیونکہ ان کا لقب جو تھا نا تاریخ میں ملتا ہے تارخ یا تارح یا آرخ، یہ تین لفظ ملتے ہیں تاریخ میں کہ ان کے والد کا نام یہ تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ آزر، اللہ کی بات زیادہ معتبر ہے کہ تاریخ کی؟ اللہ کی بات زیادہ معتبر ہے، چونکہ اللہ نے پیدا کی تاریخ میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، کسی نے کچھ نام کسی نے کچھ نام رکھ دیا۔ اب کچھ لوگ یہاں بھی ایسے ہیں محلے میں کسی کو سیدھے نام کا پتہ نہیں، سیدھا نام ہے کیا؟
الٹے الٹے نام رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں سیدھا ہے کیا، بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا سیدھا اس کا نام کیا ہے، جب تک کوئی گھر والا نہ بتائے گا کہ اچھا اس کا نام یہ ہے۔ اگر مانا جائے کہ تاریخ میں تعارف آروف یا تعارف آیا ہے تو یہ ان کا لقب ہو سکتا ہے، اصل نام ان کا کیا تھا؟ حاضر، جو اللہ نے ذکر کر دیا اس کا نام حاضر تھا۔ اب کہنا کہ یہ چچا تھا، چچے کا نام تھا، یہ بالکل تعویلیں ہیں۔ ان کے اس تعویل کے لیے ایسی دلیل چاہیے جو قرآن کی آیت کو بدل سکے۔ قرآن کی آیت کے معنی کو بدلنے کے لیے ایسی دلیل چاہیے ہوتی ہے جو اس کے بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت ہو۔ ایسی کوئی دلیل موجود ہو تو پھر تو مانا جا سکتا ہے، وگرنہ اللہ کی بات کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں جی یہ نام نہیں تھا، چچے کا نام تھا، یہ باپ نہیں تھا ابا کا۔ دیکھو آپ معاشرے میں دیکھیں بعض لوگ چچا کو بھی ابو کہہ دیتے ہیں، ایسے کر کے تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اگر وہ کہنا ہوتا تو اللہ پاک انہی کا نام تذکرہ کرتے نا، ابھی نہ کہتے چچا کہہ دیتے، اللہ کو کیا مشکل تھی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آزر سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد ہی ہے۔ اتتخذ اصناما آلیہ، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود؟ تم بتوں کو معبود بنا رہے ہو، جھوٹ ڈرامہ ہے۔ بت بھی کوئی معبود بننے کے لائق ہیں؟ تم خود ان کو گھڑتے ہو، بیٹھ کے ان کو بناتے ہو، کسی کا ناک گڑا جا رہا ہے، بعض دفعہ ناک ٹوٹ گیا پھر اٹھا کے دوبارہ لگایا، گھڑتے گھڑتے کسی کا ناک خراب ہو گیا، کسی کان خراب ہو گیا، پھر اس کو تم خود بنا رہے ہو، اس کے بعد کہتے یہی ہمارا معبود ہے۔ عقل بھی ہے کہ نہیں تم میں؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تم کو بھی اور تمہاری قوم کو بھی سب کو گمراہی کی طرف دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں تم تو خود اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے خود کہتے یہ معبود ہیں، جی یہ ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے معبودوں کی ایسی طبیعت سیٹ کی تھی ایک دفعہ، وہ گئے تھے کہ اس میں میلے میں گئے، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے بت باڑے میں داخل ہو گئے، ایسی طبیعت سیٹ کی، کسی کے ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کی طبیعت سب کی ٹیونیں کر دی وہاں پہ۔ اور جو سب سے بڑا معبود بنایا ہوا تھا، سب سے بڑا بت تھا، اس کے یہاں پہ کلہاڑا رکھ دیا، لو جی آئیں گے تو کہیں گے لاؤ جائے اتنی کم پایا ہے۔ لیکن ہوا کیا، آئے وہ ان کو فوراً سمجھ آ گئی یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ تو کسی اور کا کام ہے، اور وہ کرنے والا صرف کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم۔ بس ابراہیم کے علاوہ کوئی بندہ دوسرا یہ کر، وہ تو ڈرتے ہیں سارے اس سے، ان سے تو باقی تو لوگ ڈرتے ہیں، ان کی طرف تو پیٹ کر کے بھی نہیں چلتے، منہ کر کے چلتے ہیں، بیگ چاہے گر جائیں۔ لیکن یہ جو ان کی ہر وقت بدگوئی کرتا رہتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف ابراہیم ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ۔ یعنی ہمیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بندے کو آلو نہیں بننا چاہیے ہر کسی کے اندر شامل ہو جائے آلو، بلکہ ایک حقیقی انسان ہو۔ سب سمجھتے ہیں بھائی یہ نہیں داخل ہوگا، یہ ہمارے اس کھانے میں داخل نہیں ہوگا، ہمارے اس کام میں داخل نہیں ہوگا، بندہ پکا ہے بھائی، نہیں اس کو نہیں بلانا، بھائی بےزتی کر دے گا۔ مطلب پکا انسان ہونا چاہیے، رلا ملا آلو نہیں انسان کو بننا چاہیے، بلکہ پکا موحد ہو کہ جب بھی کوئی موحدین کی بات ہے تو وہ بڑا پکا یار بندہ ہے، فوراً سے یہ بات ذہن میں آنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے ذہن ہی تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کے معبودوں کی طبیعت سیٹ کی، اس کے بعد وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی چیزیں ایسی دکھائی جن سے معلوم ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا، اور لوگوں کو بھی یہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو ایسے ایسی چیزیں آسمانوں میں زمین میں چیزیں ہیں کہ وہ بھی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود الہ اور معبود نہیں ہے۔ الہ اور معبود بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن معبود و الہ صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو مکمل اور کامل یقین ہو جائے۔ اس بات کی دلیل تیسرے سپارے میں بھی گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تو روح کیسے نکالے گا، کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ روح کیسے ڈالے گا اندر؟ اللہ نے فرمایا اس طرح کرو، 4 پرندے لو، ان کو جو ہے نا وہ پہلے سدھارو اپنی طرف، ان کو جو ہے نا سدھارو، جب وہ آپ آواز دیں دور سے وہ اڑ کے آپ کی طرف آ جائے۔ تو 4 پرندے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان سب کو کہا جی اب ان کو کاٹ دو، کاٹ کے سب کو ایسے لا کے کہا جی تمام پہاڑ آپ کے سامنے ان کے اوپر رکھا ہو۔ ابراہیم السلام نے وہاں پہ رکھے، پھر آواز دی، سارے کے سارے الگ الگ اٹھتے ہوئے آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھا ہم ایسا زندہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین تو پہلے بھی تھا، نبی ہو اور یقین نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یقین پہلے بھی تھا لیکن صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی یہاں پہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے دکھا دیا کہ دیکھو اتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی چیزیں ہیں، لیکن معبود نہیں ہے۔ معبود صرف کون ہے؟ باقی انشاءاللہ یہاں سے کل کریں گے۔ اللہ